میں اس عمر میں اور ایسی حالت میں اگر میں پشاور سے یہاں اس آزادی مارچ کے لیے آ سکتا ہوں، میرے خیال میں ہر جوان ہم سے 10 قدم آگے نکلے، یہ سسٹم تبدیل ہو اور آنے والی نسل ہماری ترقی کرے، قوم میں ہماری یاد ہو اور ہم زندہ رہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی، اور آج ہم موجود ہیں عمران خان صاحب کے حقیقی مارچ کے اندر۔ ناظرین گرامی، حقیقی مارچ کے اندر خواتین کی، بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، ہر مکتبہ فکر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہاں پر مجھے ایک بزرگ نظر آئے کہ جو آلموسٹ 100 کو ٹچ کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تقریر سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ یہی کافی نہیں ہے ناظرین گرامی، یہ اتنے بیمار ہیں کہ یہ فل ویل چیئر کے اوپر آئے ہیں، اور ان کو یہ بھائی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کیا سنا ہے، کیا جذبہ ہے ان کا، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اصل میں جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تو اور اس وقت کے مطابق بالکل موضوع بہت اچھی طریقے سے واضح کیا ہے سب پہ کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ میں اس عمر میں اور ایسی حالت میں اگر میں پشاور سے یہاں اس آزادی مارچ کے لیے آ سکتا ہوں، میرے خیال میں ہر جوان ہم سے 10 قدم آگے نکلے اور اس محفل میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے آنے والے نسل کا مسئلہ ہے، ہمارا ذاتی مسئلہ۔ عمران خان کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کے اپنی کرسی کا مسئلہ ہے، نہ اس کے دولت کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم تبدیل ہو اور آنے والی نسل ہماری ترقی کرے، قوم میں ہماری یاد ہو اور ہم زندہ رہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ دیکھیں، آپ پشاور سے آئے ہیں ویل چیئر کے اوپر، ساتھ بھائی آپ کے سپورٹرز بھی آئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ اپنے بچوں کو بھی تو بھیج سکتے تھے، پشاور سے آپ یہاں پر آئیں اس حالت میں، بیماری کی حالت میں، بالکل کمپلیٹلی ویل چیئر کے اوپر۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ بچوں، حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے پہلے آپ شاید 10 سال سے زیادہ آپ یہ کرتے ہوں گے۔ یہاں ایسی سیاست چلتی تھی کہ یہاں کا پنجاب کا کوئی لیڈر جب اپنے اس میں بیٹھتا تھا یا کوئی جلسہ کرتا تھا تو پٹھان کے بارے میں برا بلا کہتا تھا، سندھ والے اپنے لیے کہتے تھے، پنجابی کے بارے میں کہتے تھے۔ تو اب دیکھا یہ گیا ہے کہ عمران خان نے جیسے لیڈرشپ کی تو اللہ کی فضل سے اب پنجابی، پٹھان اور سندھی اور بلوچی سب ایک انگلی کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کی بہت کمال ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، اس سے ہم آپ کو پوری دنیا کے اندر اردو سننے والے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ جو آدمی سچا ہو، سب سے پہلے سیاست میں سچائی، ایمانداری اور نڈر ہو، بکنے والا نہ ہو یا جھکنے والا نہ ہو۔ جس گھر میں چھوٹے اپنے بڑی کی عزت نہیں کرتے تو باہر کے گاؤں کے لوگ بھی اس آدمی کی عزت نہیں کرتے۔ جب تک ہماری عزت ادھر نہیں ہے تو باہر جا کے ہماری عزت نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، میں ساری دنیا گھوما ہوں، جب بھی کسی کدھر جاتے 2-3 سال میں تو پوچھتے کدھر سے، ویئر فرام، تو ظاہر ہے کہ میں پاکستانی کہتا تھا۔ او عمران خان، تو ادھر وہ اتنا لفٹ ملتا تھا کہ یار 1 منٹ پہلے ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہ بابا جی کہ پشاور سے آئے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، یہ نہ بھی آتے تو کوئی بات نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیماری کی حالت میں اس ویل چیئر کے اوپر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عمران خان صاحب کے سامنے میں کھڑا ہو سکوں، اور ہمارے بچوں کے بچے وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں، وہ غلام نہ ہوں، یہ غلامی کی زندگی سے باہر نکل سکیں۔ اگر ہم سچویشن میں زندہ رہے تو ہم غلام ہی رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے آ کے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی سندھی نہیں، کوئی پنجابی نہیں، کوئی بلوچ نہیں، کوئی پٹھان نہیں، یہ واحد لیڈر ہے کہ جو صرف پاکستانیوں کہہ کے پکارتا ہے اور اپنی قوم کو اس طریقے سے پکارتا ہے کہ جیسے چھوٹے بھائیوں کو اور بچوں کو پکارا جاتا ہے۔ پاکستان سٹوریز حقیقی مارچ راولپنڈی سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے، مگر ضرور سوچئے گا کہ اگر ایسا شخص، ایک معذور، ایک اپاہج شخص حقیقی مارچ میں پہنچ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا آنا بنتا ہے یا نہیں، یہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔